आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? ये वीडियो जो आपने देखी है, बहुत से लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं, कुछ दिन पहले की वीडियो है, लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि एक रिपोर्टर जाती है बाहर आवाम के अंदर और उनसे सवाल करती है कि फ़लस्तीन आज़ाद करवाने के लिए आप लोग निकलते क्यों नहीं हैं। तो एक लड़का अचानक से नमूदार होता है अपनी खूबसूरत मेंटालिटी लेके, और वो ये कहता है कि फ़लस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, पहले अपने सर पे दुपट्टा ले लें, और अगर आप नहीं लेना चाहती तो मैं ख़ुद ये काम आपके लिए कर देता हूँ। तो वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होके लाइव इस लड़के ने अपनी जो चादर है वो उतार के उसके सर पे देने की कोशिश की, जिस पे स्नब किया। उस खातून ने बड़ा फर्मली रिस्पॉन्ड किया, जिसके लिए वो दाद की मुस्तहिक है। मैंने बहुत तारीफ़ की कि ऐसे होना चाहिए, ख़ातून को इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि जवाब दे सकें इस तरह के हैरासर्स को। लेकिन क्या ये सिर्फ़ एक आइसोलेटेड केस है जिसमें एक लड़के ने एक पैसिव सी अटैम्प्ट किया दुपट्टा दिलवाने की, या फिर ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिस पे दहाइयों से इस रियासत ने इन्वेस्टमेंट किया और अब ये अपना फल दे रही है सबको, जो हम और आप काट रहे हैं? आप क्या कहेंगे जी? फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? मदरसे से पढ़े हो? आपसे मैंने बात ही नहीं की, मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ, वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे। सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं? आप जाए ना, मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला। बिल्कुल भाई, फलस्तीन आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, भेजें, फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट्स ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। भाई जा रहे हैं, गजा इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस रियासत के अंदर पिछली चंद दहाइयों में ऐसे दिमाग पैदा किए गए हैं जो कि बारूदी जहन बन चुके हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयबल क्लास है, यूज़लेस क्लास है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाए।
اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بچپن سے جو ہمیں انڈوکٹرنیشن گھروں میں کی جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے اور بڑے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تم اس گھر کو سنبھالو گے اور تم جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوگے، اس کے علاوہ جو تم کہو گے وہ سب کریں گے. پھر اب اپنے والد کو گھر میں یہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اگر چپیڑ مار رہا ہے اپنی ماں کو تو وہ آگے سے چپ ہے. تو اسی لیے جینڈر ریلیشن جو بچے نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ ایک اوپریسر ہے اور ایک اوپریسڈ ہے، اسی لیے برابری تو ہو نہیں سکتی. تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں آنکھ کھولنے والا ایک بچہ جس کو بچپن سے لے کے اب تک صرف برین واشنگ ملی ہے، جب وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ خواتین یہاں مائک اٹھا کے پھر رہی ہیں، یا پھر وہ پلے کارڈ لے کے باہر آ چکی ہیں، یا پھر وہ اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں یا نوکری کر رہی ہیں، یا پھر وہ کسی پروفیشن کا حصہ بن کے مردوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے جو بچپن سے مجھے میرے والدین یا میرے دوست یار یا میرے رشتہ دار بتاتے رہے ہیں. میں نے جو گھر میں دیکھا ہے وہ ریالٹی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اس کرائسس میں پڑھ کے وہ بالکل نیوروسس کا شکار ہو جاتا ہے وہ انسان. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس معاشرے میں فٹ کیسے ہوں، نہ اس کو کہیں نوکری ملتی ہے. انفارچونیٹلی وہ کسی وائٹ کالر آفس میں بیٹھ کے جاب تو نہیں کر سکتا. اس طرح کا ذہن اگر کسی MNC کے اندر ملٹی نیشنل کے اندر جا کے بٹھا دیں تو وہ تو کالیگس کے سر پہ دوپٹے دینا شروع ہو جائے گا. وہاں تو سارا آرڈر خراب ہو جائے گا کہ بھائی یہ آپ یہاں پر کیا نافذ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم نے تو نوکری کے لیے بلایا آپ کو. تو یہ ساری جو حرکتیں آپ دیکھتے ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریگریشن کی طرف معاشرہ نہیں جا رہا، آگے بڑھ رہا ہے، بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی چیز تو گھر کی جو ایک ڈیپریویشن ہے جس میں مردوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے اندر کوئی ایموشن نہیں ہونا چاہیے، تو نے کبھی رونا نہیں ہے، وہ خواتین کا کام ہے رونا، تمہارا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پروٹیکٹر بننا ہے اور تمہیں شرم آنی چاہیے اگر تمہاری بہن باہر نکل کے دکان سے کوئی چیز لے کر آ گئی ہے، یا پھر وہ دکان سے کیا کسی اپنی خاتون دوست سے ملنے چلی گئی ہے، یا پھر وہ تمہاری پرمیشن کے بغیر موبائل فون استعمال کر گئی ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اس نے. تو ان ساری باتوں پہ تمہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ تم پروٹیکٹر تھے اس کے ہر طرح کی چیزوں کے. اور اس کو بچانا کس سے؟ دوسرے مردوں سے. تو تمام مرد ایک دوسرے سے اپنی اپنی خواتین کو بچا رہے ہیں، اپنا دماغ ٹھیک نہیں کر رہے، غلاظت نکال نہیں رہے دماغ سے. یہ جو رویہ آپ نے دیکھا ہے یہ وہ رویہ ہے جو نارسسزم کا رویہ ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری اپیرنس کیسی ہونی چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، تمہارے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کی چوائسیز کیسی ہونی چاہیے، یہ میں بتاؤں گا. وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے آپ مجھے نہ بتائیں، میرے پاس اپنی شال ہے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خاتون اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہے، بچہ کب پیدا کرنا ہے، یا پھر ہسبینڈ سے مار کھانے کی کیا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے، یا نشان کس رنگ کا پڑنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اس معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. 51% پاپولیشن کی کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اگر ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تمہارا لباس ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، زبردستی پکڑ کے دوپٹے پہنائیں گے تمہارے سروں کے اوپر. یہ وہ مینٹالٹی ہے جس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جس طرح کے ذہنوں کی ایک امیلگمیشن کریٹ کر لی ہے، اس کا اب کرنا کیا ہے. نہ ان کو اب افغانستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی کوئی اس طرح کی جنگ باقی نہیں رہی. نہ ان کو ہندوستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی FATF ہمیں پکڑ لے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہ انہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ یہاں GDP میں کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی سائنسی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ یہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر یہ ساری جو آپ نے کھیپ تیار کی ہے اس کا کرنا کیا ہے، اس پہ ریاست بھی سمجھ سے بالا تر ہے ان کے بھی کہ اب ہم کریں کیا، اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں. ہمیں جس نہر والے پل پہ بلا کے ہمارے جو فارمر پارٹنرز ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ اور امریکہ ہوں، وہ تو اب وہاں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے ہیں. وہ اپنے ملکوں میں کنسرٹس کروا رہے ہیں، لبرلائزیشن کر رہے ہیں، نئے نئے شہر بنا رہے ہیں، اوپننس لے کے آ رہے ہیں، سینماز کھول رہے ہیں، خواتین کو ڈرائیو کروا رہے ہیں. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی دسانگے کہ آنا دا مسئلہ کی ہے. تو ہم تو اس مینٹالٹی میں آ گئے ہیں کہ انہیں بھی اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے، باقی ساری دنیا کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کو سوشل سائیکالوجی کے اندر کلیکٹیو نارسسزم کہتے ہیں. کبھی پڑھیں اس بارے میں. کلیکٹیو نارسسزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنے بارے میں امپورٹنس اور پازیٹیو امیج کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہائٹنڈ ہوتی ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں ہوں نا، ساری دنیا کا محور میں ہوں، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے فیصلے کیسے ہونے چاہیے. دنیا، وہ جس طرح زید عامر صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، 5 سال دے دیں ہم چاند پہ ہوں گے. بالکل اسی طرح
یہی نارسسزم کا شکار پاکستان میں میجورٹی مرد دکھائی دیں گے آپ کو، جو کہیں گے کہ یار یہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہماری اتنی امپورٹنس ہے کہ ایک لیڈر آیا، اس کو امریکہ نے کہا کہ نہیں اگر یہ یہاں پہ رہ گیا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اس کو نکال دو، اکھاڑ کے باہر پھینکو۔ اس کی بھی بیسز وہی کلیکٹیو نارسسزم ہی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی اہم قوم ہیں کہ دنیا تو چل ہی نہیں سکتی ہمارے بغیر، اسی لیے اگر ہمیں کوئی چیز اچھی اور بری لگتی ہے دنیا کو بھی وہی لگنی چاہیے۔ پھر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کے لوگ باہر نکل کے اپنا نفاذ کرنے آ جاتے ہیں morality کا سارا۔